हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज़ ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की एक खौफनाक लेकिन सबक आमोज़ स्टोरी। बस से उतरकर मैंने अपने सामान का थैला कंधे पर डाला और अपने रास्ते पर पैदल चल पड़ा। रास्ता मुख्तसर नहीं था, मगर मैं कोई रिक्शा या कोई और सवारी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तकरीबन 15 मिनट पैदल वॉक करके जब अपने घर की सड़क पर मुड़ा तो मैंने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे मेरा सारा सुकून हवा हो गया। गलियों में शाम उतर आई थी। सर्दियों की आमद की वजह से जल्द ही अंधेरा छा जाता था। इस हल्के अंधेरे में वो छत पर बैठी हुई थी, ऐन उसी जगह, पानी की टंकी के ऊपर, घुटनों पर थोड़ी जमाए। इसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक इसकी नज़र मुझसे टकराई। इसके लबों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। वही मुस्कुराहट, खौफजदा करती हुई, खबरदार करती हुई। इतनी दूर से भी इसकी आंखों का लर्जा देने वाला पैगाम साफ पढ़ा जा सकता था। मैं गिरता पड़ता इससे नज़र चुराकर अंदर दाखिल हो गया, मगर एक और तकलीफदा मंजर मेरा मुंतज़िर था। अयान, मेरा 7 साला बेटा, फर्श पर पड़ा करा रहा था। इसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। बिस्मा, मेरी बीवी, इसको दवाई पिला रही थी। क्या हुआ है इसको? मैं इसकी तरफ लपका। चोट लग गई थी, सर फट गया है, टाँके लगे हैं। बिस्मा ने फ़िक्रमंदाना अंदाज में जवाब दिया। ओह, मैं जैसे चौंक गया। जब भी वो किसी को नज़र आती थी, कोई ना कोई हादसा ज़रूर पेश आता। या तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता या फिर कोई बीमार पड़ जाता। मैं जैसे कुर्सी पर गिर गया। अब आपको क्या हुआ है? बिस्मा ने मुझ पर नज़र डाली। इस घर में तो इस तरह के वाक़यात मामूल की बात हैं, तो क्या इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ? मैंने गुस्से से जवाब दिया। बिस्मा जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल गई। आखिर कौन है इन तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार? मैं अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। ये दिन ब दिन ख़राब होते हालात, बढ़ती हुई गुर्बत, कम होता कारोबार, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था। इस घर में हम 3 भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ आबाद थे। आबाद क्या, बस अपनी अपनी ज़िंदगी की गाड़ियाँ घसीट रहे थे। मैं यानी अशरफ और मुझसे छोटे 2 भाई सलमान और इमरान, हम तीनों विरसे में मिली हुई कपड़े की दुकान पर बैठते थे। मगर हम तीनों की मेहनत के बावजूद दुकान दिन ब दिन ज़वाल पजीर थी। आमदनी ना होने के बराबर थी। हमारी बीवियों और बच्चों की आपस में लड़ाई और तकरार मामूल की बात थी। चीनी के चमचों और दूध के कप तक पर लड़ाई होती थी। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटा ना जाने कहाँ पहुँच गया। बरसों पहले इस घर में मेरे अम्मी अबू और ताया ताई रहा करते थे। अब्बू और ताया जान में बड़ी मोहब्बत और इत्तेफाक था। वो दोनों कपड़े की दुकान चलाते थे और मुनाफा बराबर तकसीम कर लिया करते थे। ये घर जिसमें आज तक हम मुकीम हैं, अब्बू और ताया जान की मलकियत है। ताई और ताया जान की कोई औलाद नहीं थी, मगर मेरी अम्मी के 3 बेटे हुए, जिन पर इनको इतना गुरूर था कि किसी रियासत की मलका को भी क्या होना था। वो हर एक के सामने कुदरत की दी हुई इस नेमत यानी हम 3 भाइयों का जिक्र इस अंदाज में करती थी जैसे इसमें इनका कोई ज़ाती कारनामा छुपा हो। ख़ास तौर पर जब ताई जान वहाँ मौजूद होती थीं तो बे औलाद औरतों के ऊपर वो बाआवाज़ बुलंद तरस खाया करती थीं। अरे भैया, शुक्र है मौला का, इसने बेनामो निशान नहीं रखा। या फिर भाई, हमारे मुंह में पानी डालने वाला एक नहीं, 3 3 मौजूद हैं, हमें क्या फ़िक्र। वो ताई जान पर नज़र डालती। फ़िक्र तो वो करें जिनके आगे पीछे कोई ना हो। ताई जान हमेशा खामोश रह जाती। ज़ाहिर है, जवाब में इनके पास बोलने के लिए था भी क्या। मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे होते थे तो ताई जान हम सबको यानी हम तीनों भाइयों को बहुत प्यार करती थीं। अपने हाथों से खाना खिलाती, तैयार करती। मगर अम्मी किसी न किसी बहाने से हमें इनके पास से ले जाया करती थीं और बार बार हमारी नज़र उतारती। ऐ खुदा, मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचा ले, वो बाआवाज़ बुलंद कहा करती। इन बातों की वजह से रफ्ता रफ्ता ताई जान ने हमें प्यार करना छोड़ दिया, मगर अम्मी इनकी कमज़ोरी पर वार करना कभी नहीं भूलती थीं। आने वाले सालों में ताया और अब्बू एक एक करके हमारा साथ छोड़ गए। ताई दर हकीकत बिल्कुल तन्हा हो गई। अम्मी का दुख बांटने के लिए हम 3 भाई मौजूद थे। अब्बू की अचानक मौत ने भी अम्मी को मज़ीद चिड़चिड़ा कर दिया था। ताई भी अक्सर झंझला जाती और कोई सख्त जवाब दे दिया करती थी। अब कुछ दिनों से घर में एक नई राम कहानी छिड़ गई थी। वो ये कि जब अब्बू और ताया ज़िंदा थे, दुकान का मुनाफा दोनों में बराबर तकसीम होता था। इनकी मौत के बाद दुकान हम भाइयों ने संभाल ली। अब अम्मी का कहना यह था कि मुनाफे पर ताई जान का कोई हक नहीं। भाई, घर में रहती है, खाती है, पीती है, और क्या चाहिए। हम कौन सा इससे किराया मांगते हैं। ऐसे ही एक दिन अम्मी ने कहा, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, तुम होती कौन हो मुझसे किराया मांगने वाली। ताई अपने कमरे से निकल आई। और जहाँ तक बात है खाने पीने की, तो एक वक्त का खाना मैं बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, तो क्या खाऊं भी नहीं। उन्होंने हिसाब बराबर किया। दुकान मेरे लड़के संभालते हैं, इसके मुनाफे पर सिर्फ मेरा हक है। अम्मी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। दुकान आदि मेरे मरहूम शोहर की मलकियत है। ताई भी बज़िद रहीं।
اگر تم نہیں مانو گی تو میں سارے خاندان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ امی کے تو طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو تائی تو اکیلی جیسے تیسے گزارا کر لیتی، ہم تو خسارے میں چلے گئے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہیں۔ پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی جان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان، ہم تینوں بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑ لیے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ میں سوچتا ہوں تو آج بھی لرز جاتا ہوں۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کی تار بندھی ہوئی تھی۔ امی اور تائی جان کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا کرتے تھے۔ چھت پر دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم نے تائی کی لاش کو وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشہور کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے اوپر گئی تھیں، شاید گلی میں جھانکنے لگیں اور پیر پھسلا اور گر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع ہم 3 کم عمر لڑکوں اور ان کی گھریلو سیدھی سادی ماں پر کسی کو کوئی شک نہیں ہوا اور تائی جان کو دفنا دیا گیا، اور بس کہانی ختم۔ کیا واقعی کہانی ختم؟ میں نے کروٹ بدلی۔ کہانی تو جیسے اب شروع ہوئی تھی۔ تائی جان اس گھر سے کیا رخصت ہوئیں جیسے گھر کی خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئی۔ گھر کے در و دیوار جیسے نحوست برسانے لگے۔ دکان مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کی دن رات کی محنت کے باوجود بمشکل دال روٹی کا بندوبست ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کر کہ ہر تیسرے دن کسی نہ کسی کا بیمار پڑ جانا، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا، یا کوئی اور ہی ایسا تکلیف دہ واقعہ۔ مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی، اس دن وہ ضرور کسی نہ کسی کو نظر آتی۔ کون وہی؟ تائی جان یا تائی جان کی روح؟ چھت پر ٹینکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں میں نظر آئیں، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کبھی کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان نکال دینے والی مسکراہٹ۔ اور اس دن ضرور ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوتا۔ اپنی موت یا اپنے قتل کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگی تھیں، صرف امی یا ہم 3 بھائیوں کو۔ اس کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتی تھیں، یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچوں کو بھی وہ نظر نہیں آئیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ مکان بک جائے، ہم اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائیں۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی، نہ جانے کیسے ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ تینوں بیٹوں کے اوپر سے امی کا روب بہوؤں کے آنے کے بعد ایسا ختم ہوا کہ بس، بہو بھی ایک سے بڑھ کر ایک زبان دراز۔ امی کو یقیناً اپنی جوانی یاد آ جاتی ہوگی۔ میں اکثر سوچتا، سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امی ایک دن چھت سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگوا بیٹھیں اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں، عین اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی جان کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا، اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھیں۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے، حتیٰ کہ غسل خانے کے کاموں تک کے لیے پیروں کی محتاج ہو گئی تھیں۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گھمسان کی جنگ ہوتی۔ 3 جوان بیٹوں میں سے کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھیں، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھیں، جس کی گواہی ان کی دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھیں۔ میری عمر اب محض 35 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں، تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے ہمارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ۔ جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا، میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 کا اور عمران 17 کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایک ایڈونچر تھا۔ بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لے لی ہے، نہ صرف اس جہاں کی بلکہ اگلے جہاں کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں، میں سوچتا رہتا تھا۔ ہم اس وقت کم عمر، نہ سمجھ سہی، امی تو سمجھدار تھیں، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھیں۔ قتل گناہ کبیرہ ہے۔ میں لرز جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ تائی جان کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی، اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہو گئی تھیں۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعہ کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، مگر جب تائی جان کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں اشرف، میں اس جمعے کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں۔ بسمہ نے مجھ سے کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے چلا کر کہا۔
یا ہوا کھلاؤگی مہمانوں کو؟ آپ یہ بھیج دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ 10 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بسی ہے ان دیواروں میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھواؤں گی اور گھر کی ہر دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر کم اور بدروحوں کا مسکن زیادہ لگتا ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھیں۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ بسمہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو دعوت دی۔ اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھیں۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید بقرعید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں چارپائی پر لیٹی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی اطمینان تھا کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی جان کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اس طرح بال بکھرائے سفید لباس میں مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظریں ان پر پڑنے لگیں تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگیں، ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھیں، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھیں، مگر ان کی لرزا دینے والی نظریں صرف امی پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی، امی کی نظریں بھی انہی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اچانک امی کے ہاتھ آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد اوسان تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لاگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جٹھانی میں۔ کسی خاندان کی بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جٹھانی کی روح خود آئی ہے دیورانی کو لینے، کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ لیکن واقعی اس روز کے بعد تائی جان کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ یہ تھی دوستو آج کی ایک ہارر سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کر کے ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسی ایک نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔